بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و آبائک و صحابک و حبیب اللہ۔ آج ایک اور طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، قوت دی ہے، ہمت دی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 31 کے اندر کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں طاقت ہے تو تم نکل بھاگو آسمان اور زمین کی سرحدوں سے، تم نکل کر بھاگ جاؤ۔ سنو، تم نہیں نکل سکتے بجز سلطان کے، اور وہ تم میں مفقود ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں جو لفظ یا معشر الجن، پہلے انسان نہیں کہا، یہاں پہلے جنوں کا ذکر کیا۔ اے گروہ جن، کیونکہ جنوں کے پاس بڑی طاقت ہے، یعنی وہ بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا لیتے ہیں، بڑی بڑی طاقت اللہ نے جنوں کو دی ہے۔ انہیں پہلے خطاب کیا، اور پھر ان کی سپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے۔ اگر جن کو ادھر ہے تو ایک لمحے میں وہ امریکہ بھی جا سکتا ہے، اتنی اس کی سپیڈ ہے، یعنی وہ جہاں جانا چاہے تو بڑی تھوڑی دیر میں وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے کہ وہ اگر بہت بڑے منو وزنی پتھر ہوں، ان کو اٹھانا چاہے تو ایک ہاتھ میں اٹھا لے۔ تو انہیں پہلے کہا کہ تمہاری کتنی طاقت ہے، تم کو اگر ہم پکڑنے پہ آ جائیں تو بھاگ جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ یعنی انسانوں سے پہلے زمین پر جن آئے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے خوب مارا ان کو، اور پھر یہ بھاگتے رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم یہ بتاؤ کہ کہاں بھاگ جاؤ گے، کہ تمہارے اوپر 7 دائرے ہیں، جو 7 ہم آسمان کہتے ہیں نا، یہ 7 دائرے ہیں، اور ایک ایک دائرے سے تمہارا نکلنا۔ اب دیکھنا، میں کہ بھاگ جاؤں یہاں سے، کراچی چلا جاؤں، سعودی عرب چلا جاؤں، فرانس چلا جاؤں، کہاں تک جا سکتا ہوں؟ کس دائرے تک؟ ایک دائرہ ہے یہ زمین، تو کہاں تک میں جا سکتا ہوں؟ اچھا، یہاں سے نکل جاؤ آسمان کی طرف، چاند پر چلا جاؤں، سورج پر چلا، یہ پہلے آسمان کا دائرہ ہے، میں اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ کتنی قوت ہے میرے پاس! اگر جن جانا چاہیں تو کتنی طاقت ہے، وہ تو آسمان کی طرف جاتے ہیں، اوپر سے آپ رات کو ہم دیکھتے ہیں نا، جو شاب ساکم مارے جاتے ہیں، ان کو شعلے پڑتے ہیں، وہ نیچے بھاگ آتے ہیں، ان کی بھی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے جنوں، اے انسانوں، اگر تم نکلنا چاہتے ہو ان دائروں سے تو نکل جاؤ، جاؤ اپنی طاقت استعمال کرو، بھاگ جاؤ۔ یعنی تمہارا خیال ہے کہ اللہ میں پکڑے گا، فرشتے میں پکڑیں گے تو ہم کنی کترا جائیں گے، ادھر نکل جائیں گے، ادھر نکل جاؤ گے، کس دائرے سے کہاں تک جاؤ گے؟ آگے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الا بسلطان، الا بسلطان، یہاں پہ بات کو بدل دیا کہ بجز اس کے جو سلطان کی طاقت ہے۔ اس سے مراد اہل علم نے بہت کچھ فرمایا۔ عارف باللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ بسلطان، ان سے مراد ہے بسلطانی، میری قوت، یعنی جس کو میری قوت عطا ہو گئی وہ ان دائروں سے نکل سکتا ہے۔ 7 دائرے فرشتوں کے، قیامت کے دن تو ہوں گے، یعنی ہر دائرے میں فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اس کے اندر قیامت برپا ہوگی، باہر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوں گی۔ کسی دائرے کو بھی کوئی توڑ نہیں سکتا کہ اس دائرے کو توڑ کے اگر چلا جائے، اگلے فرشتوں کو دھوکہ دے کے پھر اور نکل جائے، کوئی نہیں ایسا کر سکتا۔ لیکن الا بسلطان، لیکن جس سے سلطانی طاقت مل جائے، یعنی اللہ کی طرف سے قوت مل جائے۔ اب یہاں پہ بڑا خاص نقطہ ہے کہ یہ دائرے ہیں، ان سے کوئی نکل نہیں سکتا، بھاگ کے کہاں جائے گا؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج کی شب، تو آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں تو وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور فرشتوں کو سبق پڑھا رہے ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام ہمیں پتہ ہے آسمانوں پر ہیں، پہلا دائرے سے وہ نکل کے دوسرے میں ہیں، بالفرض ہم یہ سمجھ لیں سمجھانے کے لیے، تو اس سے آگے کدھر جائیں گے؟ جبریل ہے، وہ سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتا، اس کا اپنا دائرہ ہے، اس سے نیچے ہی رہے گا، اوپر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ بسلطان، جس کو ہم طاقت دے دے، قدرت دے دے، وہ نکل جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی نکل بھی سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں نکل سکتا ہے۔ کون نکل سکتا ہے؟ تو سنیے، فرمایا کما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفذ ببدنہ لیلۃ المعراج من السماوات السبع الی سدرۃ المنتہى وصوفی ینفذ من دائر الامکان الی مدارج القرب بحول اللہ وقوتہ۔ علامہ مزری تفسیر مزری میں بیان کرتے ہیں کہ یعنی جسم مصطفیٰ ایسا ہے جسے اللہ نے سارے دائروں سے آزاد کر دیا۔ ایک جسم ہے جسے ملی اجازت، محبوب دائرے سب کے لیے ہیں، ہم نے سب کو گھیر رکھا ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ محبوب آ جاؤ الا بسلطان، ہم نے تمہیں طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، قوت دی ہے، ان کو دکھا دو کہ اللہ کی طاقت کس کے پاس ہے۔ اور جب آپ سدرہ سے آگے نکلے، جبریل پیچھے رہ گئے، جبریل پیچھے رہ گیا، حضور نے فرمایا جبریل وہاں جا رہا ہوں، جاؤ، تو بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ دائرے اللہ نے اٹھا لیے اور ختم کر دیے۔ محبوب ایک جسم پاک ہے تیرا جو دائروں میں نہیں رکھا، دائروں سے آزاد رکھا ہے میرے محبوب، جس دائرے سے تو جی چاہے نکل سکتا ہے۔ یہ طاقت الا بسلطان ہے محبوب، یہ تیری طاقت ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص پیغام ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں تھوڑی طاقت دی ہے، ہم اس کو استعمال غلط بھی کر سکتے ہیں، صحیح بھی، لیکن اللہ کی قدرت اور قوت سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ جب وہ پکڑنے پہ آ جاتا ہے، بڑے بڑے ظالم جابر پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ ہل نہیں سکتے، اتنی اس کی طاقت، پھر اس کے سامنے بے بس۔ اس کی مثال ہے کہ جب انسان پر موت آ جاتی ہے، کتنے لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی ہے طاقت کہ اسے اس موت کو روک لے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت زیادہ ہے اور اس نے ہمیں تھوڑی تھوڑی دی ہے، بالکل معمولی، چیونٹی جتنی، جو ہمارے سامنے چیونٹی کی جتنی طاقت ہے نا، اللہ کے سامنے ہماری اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔